اور زوجہ محترمہ نے بھی جھوٹ نہیں بولا، یہ نہیں کہا کہ میں نے نہیں کہا، اس کا تو کوئی سوال ہی نہیں تھا. یعنی یہ بالکل ایک فطری سا سوال. یعنی اگر ایسی بات ہوگی تو بالکل یہی آپ کو سننے کو الفاظ ملیں گے. اگر آپ اچھی طریقے سے کسی معاملے کو ٹیکل کریں گے تو بالکل یہی آپ کو سننے کو ملے گا. من انبا کا حضرت امین آپ کے سے قال نبانی العلیم الخبیر. اب ذرا سخت الفاظ شروع ہوئے. اب چاہیے کیا تھا کہ فوراً معذرت کرتی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو رواج نہیں دیا تھا. میں آپ کو بتا دوں نا پہلے کہ اسلام کا جو نظام ہمیں نظر آ رہا ہے وہ کیا ہے، ایڈمنسٹریشن کا نظام، کہ بڑا یہ وہی چھودی معاف بھی کرے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کرے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ پریکٹس نہیں رکھی ہوئی تھی گھر کے اندر کہ ضرور جو ہے اب تم نے گستاخی کی ہے اب ان رائٹنگ معافی مانگو اور یہ کرو اور وہ کرو اور ناک کی لکیریں نکالو. اب یہ تو کیا ہے، یہ تو گھٹیا ایڈمنسٹریشن ہے نا. آپ کی ایڈمنسٹریشن بہت اعلیٰ تھی تو آپ نے تو کیا اس کو اگنور. لیکن اب چونکہ معاملہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اب اللہ تعالیٰ کو آ گیا غصہ. اب اللہ تعالیٰ جو ہے اب ان بیویوں سے کہہ رہا ہے، دونوں بیویوں سے خاص طور پر حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما. اگر تم دونوں اللہ کے حضور توبہ کرو گی، فقط صغت قلوبکما، تو تم دونوں کے دل تو مائل ہو ہی چکے ہیں. اب آپ ترجمہ نیچے دیکھ رہے ہوں گے تو اس کا الٹ ترجمہ ہوگا تمہارے دل کج ہو چکے. یہ بھی ان الفاظ میں سے ہے، اصل میں صغت جو کا لفظ جو ہے یہ بھی ان الفاظ میں سے ہے کہ جو دونوں طرف استعمال ہوتے ہیں. جیسے رغبت کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رغبہ الہ کے معنی ہے کسی چیز کی طرف راغب ہونا، کسی چیز کی طرف انکلائن ہونا، اور رغب ان کے معنی ہے کسی چیز سے ڈکلائن ہونا، کسی چیز سے نفرت ہونا. اسی طرح سغت قلوبکما یہاں چونکہ صلہ نہیں ہے کہ الہ ہے کہ ان ہے، تو لہذا اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں. زیادہ استعمال اس کا ان والا ہے، لیکن مولانا فرائی رحمۃ اللہ علیہ نے عربی اشعار سے مثالیں ایسی کوٹ کی ہیں اپنی تفسیر میں کہ یہ لفظ جو ہے یہ رغبت کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا، مائل ہونے کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا. میں وہی ترجمہ کر رہا ہوں جو ویسے بھی ملتا ہے کہ اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے دل جو ہے وہ کج ہوئے ہیں. دونوں باتیں آپس میں ملتی نہیں. اگر تم توبہ کر لو تو دیٹ از دا موسٹ سوٹیبل. ویسے بھی تمہارا اندر سے تو تمہاری مائل ہوئی ہوئی ہو، لیکن ذرا وہ جو ایک ہوتی ہے، یعنی ایک ایسے شوہر کے سامنے جو بڑا کنسیڈریٹ ہو اور پھر الٹیمیٹلی اس نے معاف کر ہی دینا ہے. جب شوہر معاف کر رہا ہے تو خام خام معافیاں مانگنے کی کیا ضرورت ہے. تو لیکن دل ہی دل میں تو نادم ہے، کیونکہ بات ہو رہی ہے قلوب کی. ان تتوبا الی اللہ فقط صغت قلوبکما، اگر تم اللہ کے حضور توبہ کرو تو تمہارے دل تو مائل ہوئے ہوئے ہیں. لیکن وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، چونکہ یہ جو سارا ایکشن ہوا تھا یہ کیا تھا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جتھے بندی سے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ایک بیوی کی طرف زیادہ وقت گزار رہے ہیں، تو اب یہ اس کے خلاف جو ہے اجتماعی ریزنٹمنٹ تھی پولیگیمی کے خلاف. اب اس پر جو ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا غصہ جو آ رہا ہے کہ میں نے یہ حلال کیا ہے پولیگیمی کو، اور اگر ان تظاہر علیہ، اگر تم ہمارے رسول کے خلاف کوئی جتھے بندی کرو گی، مظاہرہ کرو گی، تو یاد رکھو فإن اللہ هو مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر. تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کا یعنی اپنے رسول کا مولا ہے، پشت پناہ ہے، اور جبرائیل بھی ان کا مولا ہے، وصالح المؤمنین، اور نیک مسلمان جو ہیں وہ بھی ان کے دوست ہیں، والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور مزید برآں اللہ کے فرشتے بھی ان کے مددگار ہیں. اس پر آتا ہے کہ جب وہ واقعہ کہ ہم پڑھ کے آئے ہیں ایلا کا واقعہ سورہ احزاب میں، کہ جب حضور کی ازواج نے ذرا خرچہ بڑھانے کا مطالبہ کر دیا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے 1 مہینے کا بائیکاٹ کیا تھا. اور پھر اس کے بعد قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی تھیں کہ اے نبی کی بیویوں، اگر تم مال و دولت چاہتی ہو کہہ دو اپنی بیویوں سے کہ اگر تمہیں مال و دولت چاہیے تو آؤ میں تمہیں مال و دولت دے کر، دنیا کا سامان دے کر رخصت کرتا ہوں. اس کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اوپر ایک چبوترا بنوایا تھا، ایک جھونپڑی بنوائی تھی، اور اس میں آپ نے قیام کیا تھا. اور غالباً حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت ابو ہریرہ، مجھے صحیح یاد نہیں ہے، وہ جو تھے اس کے دربان تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملنے کے لیے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی معاملے میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ نہیں، اب ملاقات نہیں ہو سکتی، کسی کام میں مصروف ہوں گے یا ویسے اس وقت آرام کا وقت ہوگا.
تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہر سے ہی یعنی پکار کر کہا کہ اللہ کے رسول آپ یہ نہ سمجھیے کہ میں حفصہ کی سفارش کرنے کے لیے آیا ہوں، میں کسی اور کام سے آیا ہوں، آپ یہ نہ سمجھیے کہ میں حفصہ کی سفارش کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ حکم دیں گے تو میں حفصہ کا سر لے کر آپ کے پاس حاضر ہو جاؤں گا۔ اب مجھے یہ نہ سمجھیے کہ میں حفصہ کا طرفدار ہوں کیونکہ میں اس کا باپ ہوں، میں آپ کا طرفدار ہوں۔ یو آر مچ مور پرائڈ ٹو می دین مائی ڈاٹر حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ ہے صالح المومنین کا کردار کہ مومنوں میں سے جو صالح ہیں وہ بھی خواہ وہ تمہارے باپ ہوں وہ تمہاری طرفداری نہیں کریں گے، وہ کس کا ساتھ دیں گے؟ وہ ہمارے نبی کا ساتھ دیں گے۔ لہذا زیادہ سر پہ نہ چڑھو ہمارے نبی کے، اگر وہ تم سے بڑی کنسیڈریشن کے ساتھ پیش آتا ہے، بڑی محبت سے پیش آتا ہے، بڑی شفقت کے ساتھ پیش آتا ہے، بڑا تمہارا لحاظ رکھتا ہے، بڑا تمہارا خیال رکھتا ہے، لیکن ڈونٹ فرگیٹ کہ ہی از اے پروفٹ۔ یہ ہے اصل میں سارے اس ڈانٹ کی بات، اور اس کو پھر آگے بڑھایا اسی بات کو۔ اور یہ جو تم زیادہ سر پہ چڑھتی چلی جا رہی ہو، تو یہ جو تمہیں اعزاز ہے کوئی بڑا، تو کس کا ہے؟ اسی چیز کا اعزاز ہے نا کہ تم نبی کی بیویاں ہو۔ اور یاد رکھو کہ ہمارے نبی کو بیویوں کی کمی نہیں ہے۔ بڑے سخت الفاظ ہیں یہ، عَصَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا۔ کیا عجب کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں طلاق دے دیں تو ان کا رب ان کے لیے بدل دے، تو ان کے لیے ریپلیس کر دے بیویاں خیرم من کنہ، تم سے بہتر۔ کس کس اعتبار سے بہتر؟ مسلمانی کے اعتبار سے بہتر، ایمان کے اعتبار سے بہتر، فرمان برداری کے اعتبار سے بہتر، توبہ کرنے کے اعتبار سے بہتر، ہاں جی، عبادت گزاری کے اعتبار سے بہتر، روزہ رکھنے کے لحاظ سے بہتر، اور ان میں سے سیبات بھی ہو سکتی ہیں، شوہر آشنا بھی، متعلقہ یا بیوہ بھی، اور ابکارہ اور ورجن بھی ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس عورتوں کی کمی نہیں ہے۔ اگر ہمارا نبی تمہیں طلاق دے دے تو اللہ تعالیٰ تم سے بہتر بیویاں اس کو عطا کر دے گا جو ان 6 اعتبارات سے تم سے بہتر ہوں، اور ورجنز بھی ہو سکتی ہیں اور شوہر آشنا بھی ہو سکتی ہیں۔ عَصَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ سَائِحَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ اے ایمان والو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن بننے والے ہیں انسان اور پتھر۔ یہ اصل میں اب بیوی بچوں کے حقوق۔ میں نے عرض کیا تھا سورہ تحریم میں کہ تربیت جو ہے اپنے اہل و عیال کی وہ اصل میں ذمہ داری ہے مرد کی، اور ٹو بی ان ڈیٹیل اپنی بیوی کی تربیت، اس کو گروم کرنا، اس کی پرورش کرنا، اس کو یعنی اس قابل بنانا کہ وہ آپ کے گھر کی ذمہ داری سنبھال سکے، یہ آپ کی ذمہ داری، اور پھر بچوں کی تربیت اس کی ذمہ داری۔ دو چیزوں کو کبھی مس نہیں کرنا چاہیے، تعلیم اور تربیت، دیز آر ٹو سیپریٹ تھنگس۔ تعلیم کے لفظی معنی کیا ہے؟ کسی کو علم دینا، معلومات دینا۔ تربیت کے معنی ہے کسی کو ریز کرنا۔ ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ تربیت کا حصہ تعلیم ہو سکتی ہے، یعنی تربیت کے لیے کچھ چیزیں بتانی جو ہیں، کچھ چیزوں کا علم دینا ضروری ہو سکتا ہے، لیکن یہ دونوں جو ہیں ایک دوسرے کا قائم مقام نہیں ہے لفظ کے، تعلیم کے معنی تربیت اور تربیت کے معنی تعلیم نہیں۔ اور اس تربیت کے اندر بھی اہم ترین بات وہ کیا ہے؟ ڈانٹ ڈپٹ کم سے کم، اور نائس ایٹیچیوڈ، اچھا طرز عمل، یہ زیادہ سے زیادہ۔ Smiles cost nothing but buy everything۔ تو اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچانا یہ فرض ہے، ان کی فکر کرنا کہ ان کی عاقبت سنور جائے۔ جیسے ہمیں فکر ہوتی ہے نا ہمیں ہر ایک کو کہ ان کا مستقبل برائٹ ہو جائے، لیکن وہ ہم شارٹ ٹرم میں مستقبل کہتے ہیں، لانگ ٹرم میں مستقبل نہیں سمجھتے۔ تو لانگ ٹرم میں ان کے مستقبل کو سنوارنا اور ان کو اس آگ سے بچانا جس کا ایندھن بننے والے انسان اور پتھر۔
یہ کیسے ہوگا کہ اگر ایک بندہ مومن کو آخرت کا اور جہنم کا یقین ہوگا. جب یقین ہو جائے گا کہ واقعی آخرت آنی ہے اور یقین ہوگا کہ واقعی جہنم ہے، انسان اس کا ایندھن بنے گا، پھر واقعی انسان کا جی چاہے گا کہ جو بہترین شے ہے میں اپنی اولاد کو وہ دوں. دنیا میں بہترین پروفیشن جو سمجھتا ہے وہی خواہش کرتا ہے اپنی اولاد کے بارے میں کہ وہ میرا بیٹا وہ بن جائے. اگر جنت کی بھی دل میں کوئی قدر ہوگی تو انسان کو لازماً سب سے پہلی خواہش کیا ہوگی کہ میری اولاد، میرے اہل و عیال جہنم کی آگ سے بچ جائے. اب اس کے لیے وہ ایفرٹ کرے گا، کوشش کرے گا، اور یہ کام جو ہے وہ ڈنڈے سے نہیں ہو سکتا. اس میں وہی فرم ایٹیٹیوڈ، فَاحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا. بات فرم ہو، جو آپ نے سوچ سمجھ کا فیصلہ کیا ہے، جو بات قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھی ہے، اس پر تو آپ فرم رہیں، لیکن اس پہ خام خواہ وہ جو بڑھ کے ماننے کی ضرورت نہیں ہے گھر میں جا کے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. اے ایمان والو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو ایک ایسی آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. بڑی گہری بات ہے. اس پر ایسے فرشتے مقرر کیے ہیں اللہ نے جو بڑے سخت ہیں اور بڑے تند خو ہیں. غلاظ شداد، سخت بھی ہیں اور تند خو بھی، روڈ بھی ہیں اور سخت بھی. لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ جو انہیں حکم دے گا اس کی نافرمانی نہیں کریں گے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہی کچھ کریں گے جس کا انہیں حکم دیا جائے گا. ہاں جی خان صاحب کی سمجھ آئیے دی؟ یہ کیوں کہا کہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون؟ ہاں ماشاء اللہ. ہوتا کیا ہے دنیا میں، کیا ہوگا اگر آپ کا بیٹا خدا نخواستہ کسی وجہ سے جیل میں چلا گیا یا پولیس کی کسٹڈی میں چلا گیا، تب کیا کریں گے؟ جیل کے حکام سے یا جو پولیس حکام ہیں ان سے کوئی مل ملا کر، کوئی رابطہ کر کے، کوئی سفارش کروا کے، اور اگر ممکن ہو تو اس کو کچھ دینا بھی پڑے تو دے دلا کر اس کو یہ کہیں گے کہ جو قانون کے مطابق سختی ہے جیل کے اندر یا حوالات کے اندر، پلیز ہمارے بچے پر ذرا وہ سختی نہ کریں. لیکن یہ جو فرشتے ہیں دنیا میں ایسا ممکن ہے، ہر جگہ ممکن ہے، یہاں بھی ممکن ہے وہاں بھی ممکن ہے. لیکن یہ خیال نہ کرنا جہنم کے داروغوں کے بارے میں کہ وہ بھی کوئی تمہاری باتوں میں آ جائیں گے اور کچھ دے دلا کر اللہ کے فیصلے کو انڈو کروا لو گے اور ان کی سزا جو ہے وہ کو ہلکی کروا لو گے. فرگیٹ اباؤٹ. لا یعصون اللہ ما امرہم، نہیں نافرمانی کریں گے اس کی جو اللہ انہیں حکم دے گا، بلکہ وہی کچھ کریں گے ما یؤمرون، جس کا انہیں حکم دیا جائے گا. یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، قیامت کا نقشہ کھینچا. اے کافرو آج معذرت پیش نہ کرو. جی انما تجزون ما کنتم تعملون، بے شک تمہیں بدلے میں وہی کچھ دیا جائے گا جو کچھ تم نے کیا ہوگا. یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون. اس کے بعد بڑی پیشنیٹ اپیل آئی توبہ کے لیے، بہت پیشنیٹ اپیل. مجھ سے اور آپ سے خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. آج 24ویں دن، اب قرآن جو ہے وہ اختتام کو پہنچ رہا ہے. اب میں بتایا تھا نا آپ کو کہ یہ خلاصے ہیں پورے دین کی تعلیمات کے. محسوس ہو رہا ہے نا آپ کو کہ سورہ حدید سے لے کر اب سورہ تحریم کا اینڈ ہونے والا ہے. تو اب آخر میں بالکل پیشنیٹ اپیل آ رہی ہے. بہت کھا لیا، بہت اڑا لیا، اللہ کی بہت بغاوت کر لی. کسی کے علم میں آیا یا نہیں آیا، لیکن میں جانتا ہوں میں کہاں کھڑا ہوں، آپ میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے. توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی حضور توبہ کرو جیسا کہ توبہ کرنے کا حق ہے. سچی توبہ.
توبہ کی تسبیح نہیں چاہیے اللہ کو، سچی توبہ چاہیے ہم سب کی طرف سے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی جناب میں توبہ کرو، سچی توبہ۔ کیا فائدہ ہوگا؟ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، کیا جب اللہ تمہارے گناہوں کو تم سے دور کر دے۔ پہلا ہی جو ہے وہ فائدہ بڑا زبردست ہے، تم توبہ کر لو تو کیا جب اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو تم سے دور کر دے۔ دوسرا اس سے بڑھ کر وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِھَا الْأَنْہَارُ، اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہتی۔ وہ فارسی کی ربائی میں نے بار بار جب بھی توبہ کا ذکر آیا ہے آپ کو سناتا رہا ہوں، پھر یاد دہانی کروا رہا ہوں۔ باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، جو کچھ بھی کیا ہے باز آ جاؤ، یہی توبہ ہے۔ باز آ ہر آنچ ہستی، تم جو کچھ بھی ہو باز آ جاؤ، گر کافر ہو گبر ہو بت پرستی باز آ۔ اللہ کی بارگاہ جو ہے یہ نو امیدی والی بارگاہ نہیں ہے، وہ تو اتنا بڑا داتا ہے، اتنا بڑا دینے والا ہے کہ اس کے خزانے میں تو کمی آئی کوئی نہیں۔ این درگاہ نو امیدی نیست، 100 بار اگر توبہ شکستی باز آ، 100 دفعہ بھی توبہ توڑی ہے پھر بھی باز آ۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتھا الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جس دن اللہ تعالیٰ نہیں رسوا کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، والذین آمنوا معہ، اور ان کے ساتھی اہل ایمان کو۔ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور، اس کا ذکر ہم پڑھ چکے سورہ حدید میں، ان کی روشنی، ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دانے ہاتھ بھاگ رہا ہوگا ان کے آگے آگے۔ یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، وہ کہیں گے کہ اے رب ہمارے لیے ہماری روشنی کو مکمل کر دے۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، اور تو ہمیں بخش دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی لڑیے کافروں اور منافقوں سے اور ان پر سختی کیجیے۔ مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اب آئلی زندگی میں آ کر مرد اور عورت ایک دوسرے کے ماتحت ہو جاتے ہیں، دنیا کے اندر ایک دوسرے کے ماتحت ہیں، لیکن اخروی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے دونوں کو انڈیپینڈنٹ بنایا۔ اگر کسی عورت کا شوہر اس پر بہت زیادہ زیادتی کرتا ہے تو اتنا ہی اسے قیامت کو دن الاؤنس مل جائے گا، اور کسی عورت کے شوہر نے اس کو محبت سے رکھا ہے، اس کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں، اتنا ہی اس کا حساب سخت ہو جائے گا۔ لیکن ہوگا ہر حساب اسی اصول کے مطابق کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی انسان کو کی باز پرس نہیں کرے گا مگر اس کی وسعت کے مطابق، اس کی کیپیسٹی کے مطابق۔ جتنا دیا ہے اسی کا حساب لے لے گا۔ کسی کو بہت آسائشیں دی ہیں، بہت آرام دیا ہے، بڑے انعامات کیے ہیں، تو اس کے وہ 2000 یونٹ بن گئے انعامات کے، تو 2000 کا حساب لے لے گا۔ اور کسی کو تنگ حالات میں پیدا کیا ہے، 100 یونٹ عطا کیے ہیں، تو 100 کا حساب لے لے گا۔ وہ حساب بڑا سیدھا سیدھا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس کو فیور میں ملے گا وہی کچھ جو کچھ اس نے کمایا ہوگا، اور اس کے خلاف جائے گا وہی، اسی کا وبال اس پر آئے گا جو کچھ اس نے خود کمایا ہوگا۔ اب آخرت میں عورت اور مرد، اس لیے کہ تمام لوگ آخرت میں انڈیپینڈنٹلی پیش ہوں گے، یاد رکھیے گا، سورہ مریم میں ہم پڑھ کے آئے کلہم آتیہ یوم القیامت فردا، کلہم آتیہ یوم القیامت فردا، ان میں سے ہر شخص قیامت کے دن ایک فرد کی حیثیت سے ایز این انڈیویجول پیش ہوگا۔ لہذا 3 مثالیں دی گئیں۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، اللہ مثال بیان فرماتا ہے کافر عورتوں کے لیے نوح کی بیوی کی اور لوط کی بیوی کی۔ ہم ذکر پڑھا ہے ان کا بار بار
کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ دونوں تھیں ہمارے دو انتہائی نیک بندوں کے ماتحت، فخانتاہما، لیکن انہوں نے خیانت کی، فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، بس وہ دونوں ان کے کچھ کام نہ آ سکے، یعنی حضرت نوح اور حضرت لوط اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہونے کے باوجود ان دونوں کے کچھ کام نہ آئے، اپنی بیویوں کے کچھ کام نہ آئے آخرت میں۔ وقیل ادخلوا النار مع الداخلین، اور ان سے کہا گیا کہ داخل ہو جاؤ آگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ، یعنی کوئی پریویلیج کلاس نہیں ملے گی اس لیے کہ تم نبی کی بیویاں ہو تو تم جہنم کی ایک کلاس میں رہو گی، نہیں، مع الداخلین، سب داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی داخل ہو، نو پریویلیج۔ وضرب اللہ، اب دو مثالیں آ رہی ہیں اہل ایمان عورتوں کی۔ وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اور اللہ مثال بیان فرماتا ہے مومنوں کے لیے فرعون کی بیوی کی۔ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا، حضرت آسیہ جب انہوں نے کہا کہ اے رب میرے ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، میرے لیے بنا اپنے پاس جنت میں گھر، جنت میں ایک گھر، ونجنی من فرعون، اور ہمیں فرعون کے، اور مجھے نجات دے فرعون سے، وعملہ، اور اس کی بد عملیوں سے، ونجنی من القوم الظالمین، اور مجھے نجات دے ظالم قوم سے۔ یعنی ان کا شوہر جو تھا فرعون تھا، کتنا بڑا اللہ کا دشمن تھا، لیکن خامن کی فرعونیت اور اس کی خدا دشمنی بھی ان کے ایمان کے اندر کوئی کمی نہیں پیدا کر سکی، بلکہ شی انڈیپینڈنٹلی ول اپیئر بفور ہز لارڈ ایز اے مومنہ۔ دوسری مثال، نور علی نور، گود بھی اچھی اور پروڈکٹ بھی اچھی۔ ومریم ابنۃ عمران التی احسنت فرجہا، اور اللہ مثال بیان فرماتا ہے مومن عورتوں ہی کے لیے مریم عمران کی بیٹی کی، حضرت مریم سلام علیہا کی، التی احسنت فرجہا، کہ جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، فنفخنا فیہ من روحنا، بس ہم نے پھونک دیا اس میں اپنی روح میں سے، وصدقت بکلمات ربہا، اور اس نے تصدیق کی اپنے رب کے کلمات کی، وکتبہ، اور اس کی کتابوں کی، وکانت من القانتین، اور وہ ہو گئی انتہائی فرما برداروں میں سے۔ حضرت مریم سلام علیہا کی قرآن مجید جو تعریف کرتا ہے، بائبل کیا تعریف کرے گی ان کی؟ واقعہ یہ ہے کہ حضرت مریم ہو یا حضرت عیسیٰ ہو سلام علیہما، ایسا معلوم ہوتا ہے قرآن مجید پڑھ کے کہ وہ ہمارے زیادہ ہیں، عیسائیوں کے کم ہیں۔ یعنی اگر حضرت عیسیٰ کو ماننا ہی عیسائی ہونے کی دلیل ہے تو میں کہتا ہوں کہ ہم عیسائیوں سے بڑھ کر عیسائی ہیں، اور اگر حضرت مریم کو ماننا اور ان کی تعظیم کرنا کوئی بھی بات ہے عظمت کی، عیسائیوں کے ہاں کریڈیبلٹی کی بات ہے، تو ہم ان سے زیادہ کریڈیبل ہیں انہی کی نظروں میں، کہ قرآن مجید میں سے کم مجھے تو وہ تعریف اور کسی عورت کی نہیں ملی۔ اور پھر حضور کا وہ فرمان صلی اللہ علیہ وسلم کہ دو ہی اشخاص ہیں اس دنیا میں جن کو شیطان مس تک نہیں کر سکا، عیسیٰ اور اس کی والدہ سلام علیہا۔ اور مجھے ڈاکٹر صاحب نے یہ حدیث کس وقت سنائی، مجھے اللہ نے جب سب سے پہلی بڑی بیٹی ہے تو میں نے اسی آیت سے اس کا نام مریم قانتہ رکھا، اس میں آخر میں نا وکانت من القانتین، کہ وہ ہو گئی انتہائی فرما برداروں میں سے، تو میں نے مریم قانتہ نام رکھا۔ ڈاکٹر صاحب اس وقت سفر پر تھے امریکہ کے، 1980 کی بات ہے، تو واپس گئے تو ڈاکٹر صاحب کو بتایا میں نے، تو ڈاکٹر صاحب نے کہا نام کیا رکھا ہے؟ میں کہا مریم قانتہ۔ اس پر ڈاکٹر صاحب نے مجھے پھر وہ حدیث سنائی کہ حضور کا بھی فرمان ہے کہ دو ہی اشخاص اس دنیا میں ایسے ہیں جن کو شیطان مس تک نہیں کر سکا، اور وہ ہیں حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ سلام علیہما۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ چل بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک
وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ حضرات، قرآن مجید کی مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے میں آپ کو تو متوجہ کرتا رہا ہوں کہ اس میں مدنی اور مکی صورتوں کے مجموعے ہیں جو اکٹھے کیے گئے ہیں، اور وقفے سے مدنی صورتیں بھی آتی ہیں، مکی صورتیں بھی آتی ہیں۔ ابھی ہم نے قرآن مجید کی 10 مدنی صورتیں اکٹھی پڑھی سورہ حدید سے لے کر اور سورہ تحریم تک۔ اب پھر مدنی صورتوں کا آخری سلسلہ مدنی صورتوں کا آخری سلسلہ مکی صورتوں کا آخری سلسلہ آج ہم شروع کر رہے ہیں، جو سورہ ملک سے شروع ہو رہا ہے اور یہ انشاءاللہ سورۃ الاخلاص تک چلے گا۔ قرآن مجید کی مکی صورتوں کے یہ گروپ جو ہیں، یعنی پہلا جو گروپ تھا اس میں تو صرف ایک ہی مکی صورت تھی، سورۃ الفاتحہ، باقی تمام کی تمام مدنی صورتیں تھیں 4، پھر 2 مکی 2 مدنی، اس کے بعد پھر ایک طویل سلسلہ مکی صورتوں کا، پھر آخر میں ایک سورہ نور مدنی صورت تھی، پھر مکی صورتیں آئیں، پھر سورہ احزاب مدنی صورت آئی، پھر مکی صورتیں آئیں، پھر 3 مدنی صورتیں آئیں، سورہ حجرات، سورۃ الفتح اور سورہ محمد، الٹ ترتیب کے ساتھ، پہلے سورہ محمد، پھر سورہ فتح اور پھر سورۃ الحجرات۔ اس کے بعد پھر سلسلہ شروع ہوا، تو یہ 10 صورتیں جو ہم نے کل مکمل کی یہ ہم نے پڑھی۔ اب پھر مکی صورتوں کا ایک سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ مکی صورتوں کے یہ جو مختلف گروپس ہیں، ان کے بارے میں ترتیب نزولی کے اعتبار سے بھی ایک بات آپ نوٹ کر لیں کہ صورتوں کے دوسرے اور تیسرے گروپ یہ مکی زندگی کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری 4 سال کے اندر یہ صورتیں نازل ہوئیں۔ اب یہ دوسرا اور تیسرا کون سا ہوا بھلا؟ دوسرا گروپ جو ہے مکی صورتوں کا وہ سورہ انعام اور سورہ انفال، اور تیسرا گروپ جو ہے یہ کیا ہے بھلا؟ یہ جو سورہ یونس سے شروع ہوگا اور پھر وہ جائے گا سورہ مومنون تک، تو یہ ہے دوسرا اور تیسرا مکی صورتوں کا مجموعہ۔ ان کا زمانہ نزول ہے مکی زندگی کے آخری 4 سال، اور پھر 4 اور 5، اس کا مطلب یہ ہوا کہ سورہ فرقان سے شروع ہونے والا سورہ احزاب سے پہلے اور پھر سورہ احزاب کے بعد پھر جو سلسلہ شروع ہوگا سورہ محمد سے پہلے جس پہ کئی صورتیں آئیں گی، یہ ہیں درمیانی 4 سال مکی زندگی کے۔ اور پھر آخری جو 2 گروپ ہیں، چھٹا اور پھر 7واں، چھٹا جو ہم پڑھ چکے، جس کا اختتام ہوا سورہ واقعہ پر اور شروع ہوا تھا سورہ قاف سے، اور آخری جو ہے جس کا ہم آج آغاز کر رہے ہیں، ان کا زمانہ نزول ہے ابتدائی 4 سال مکی زندگی کے۔ اب صورتوں میں ایک چیز آپ نوٹ کریں گے کہ جس طرح کوئی دریا جو ہے جب وہ شروع ہوتا ہے پہاڑی نالے کی شکل میں، تو اس میں اس کا جو پھیلاؤ ہوتا ہے بہت کم ہوتا ہے، لیکن رفتار تیز ہوتی ہے، جوش و خروش زیادہ ہوتا ہے، اور جوں جوں وہ میدانی علاقے میں آتا ہے تو اس کے اندر پھیلاؤ بڑھ جاتا ہے اور سکون
اس کے اندر آ جاتا ہے، اس کے پانی کی لہروں کے اندر، اور اس کی رفتار جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ یہی فرق آپ کو گریجولی مکی صورتوں اور کے اندر بھی نظر آئے گا، اور مدنی صورتوں میں کے اندر جا کر یہ بات اور زیادہ آپ کو نمایاں نظر آ جائے گی کہ وہ جوش و خروش کہ جو ہم آج جو حصہ شروع کر رہے ہیں اس میں آپ کو نظر آتا ہے، اور جو آگے چلتے چلے جائیں گے بڑھتا چلا جائے گا 30ویں پارے کے اندر، وہ جوش و خروش آپ کو سورہ انعام کے اندر، سورہ اعراف کے اندر، سورہ یونس کے اندر جو ہے وہ اس حد تک نظر نہیں آئے گا۔ تو جو درمیانی حصے ہیں ان کے اندر وہ کم ہوتا چلا جائے گا، نیوٹرل سا ہوگا، کہیں کہیں جوش و خروش بھی آئے گا، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ کام نسبتاً کام ہوں گی آیات۔ لیکن جو ہم زمانہ نزول کے اعتبار سے جو ابتدائی صورتیں ہیں مصحف میں آخر کے اندر آئی ہیں، ان میں ہم آئیں گے تو وہ جوش و خروش کا انداز زیادہ ہوگا، جھنجھوڑنے کا انداز زیادہ ہوگا۔ بعد میں جائیں گے تو دلائل زیادہ ہوں گے، لیکن یہاں جھنجھوڑنے کا انداز کہ ایک آدمی ہے اسے واضح و نصیحت کے انداز میں، جھنجھوڑنے کے انداز میں، روکنے کے انداز میں ایک مخصوص انداز جو ہے وہ اختیار کیا جائے گا۔ تو ارشاد ہوا تبارک الذی بیدہ الملک، انتہائی بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بادشاہ ہونا، کنگ، یعنی شاید امریکہ میں رہتے ہوئے آپ کو اندازہ نہ ہو کہ بادشاہ کس بلا کا نام ہے۔ ایک چکر آپ سعودی عرب کا لگا کے آئیں تو شاید آپ کو تھوڑی سی جھلک ملے گی کہ بادشاہ کسے کہتے ہیں۔ قانون نام کی کوئی شے، یہاں جو ہے آپ پریزیڈنٹ کو بھی گھسیٹ سکتے ہیں، کسی معاملے میں اس کو عدالت میں لا کے کھڑا کر سکتے ہیں، لیکن بادشاہ جو ہے صحیح معنوں میں بادشاہ وہ ہے کہ جس پر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا، اور بس وہ بادشاہ ہے۔ اس کا مشہور لطیفہ تو آپ نے سنی رکھا ہے، وہ کہ وہ ایک استاد نے شاگردوں سے پوچھا کہ بتاؤ بھی بلا جو شیر ہے یہ انڈے دیتا کہ بچے دیتا؟ تو کسی نے کہا انڈے دیتا، کسی نے بچے دیتا۔ ایک ذرا ہوشیار سا طالب علم تھا، پتہ اسے بھی نہیں تھا، اب اس نے ہوشیاری دکھائی، میں کہا جی میں بتاؤں؟ کہاں بتاؤ؟ اگر شیر جنگل کا بادشاہ ہے، چاہے تو انڈے دے چاہے تو بچے دے۔ واقعی بادشاہ کی ڈیفینیشن یہی ہے۔ وہ بادشاہی کیا ہوا کہ جس سے پوچھا جا سکے؟ وہ بادشاہی کیا ہے جس کے پاس اختیار نہیں؟ تو بادشاہ کہتے ہی اسے ہیں کہ جس کے پاس واقعتاً مطلق اختیار ہو، کوئی اسے پوچھنے والا نہ ہو، کوئی اسے روکنے والا نہ ہو، کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا نہ ہو۔ تو بادشاہ، پھر بادشاہ بھی دنیا میں بادشاہ ہوں گے بھی صحیح، تو ان کی وہ جو زندگی ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر تو شاہ پر تو ہاتھ رکھا ہی ہوا ہے، یوں اشارہ ہوگا تو حضرت جبرائیل حضرت علیہ السلام فوراً جو ہے اس کو دبوچ لیں گے۔ لیکن دنیا میں پھر بھی یعنی وہ بادشاہ بھی کہنے ہی کو بادشاہ ہوتے ہیں، لیکن بہرحال اپنی اتھارٹی کو ایکسرسائز کرتے ہیں۔ یہی وہ اتھارٹی تھی جس کا اظہار نمرود نے کیا تھا، ہم پڑھ آئے ہیں سورہ بقرہ کے اندر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نمرود کے دربار میں وہ مکالمہ ہوا، وہ بحث ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ کون سا تم رب لیے پھرتے ہو؟ انہوں نے کہا ربی اللہ یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ تو اس نے جھٹ 2 قیدی بلائے، ان میں سے ایک جس کو سزائے موت ہو چکی تھی اسے کہا جاؤ مزے کرو تم آزاد ہو، اور ایک دوسرا بلایا جس کو سزائے موت بھی نہیں ہوئی تھی، بھی ٹرائل ہی ہو رہا ہوگا، اڑا دو اسی گردن، اڑا دی۔ میں کہا دیکھو انا احیی و امیت، میں زندگی اور موت دیتا ہوں، اٹ مینز آئی ایم ساورن۔ تو ساورینٹی کا جو ٹاپ ہے، یعنی ہر چیز کا اختیار، اور یہاں تک کہ کسی کو وجود بخشنے، کسی کو زندگی بخشنے کا اختیار بھی، کسی کو وجود، کسی کو موت دینے کا اختیار بھی، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ موت تو جو ہے یہ تو انتقال ہے نا، موت حقیقتاً فنا تو نہیں ہے، یہ تو انتقال ہے، لیکن کسی کو وجود بخشنے کا اختیار بھی میرے پاس، اور کسی کے وجود کو ختم کرنے کا اختیار بھی میرے پاس۔ میں جس وجود کو چاہوں گا برقرار رکھوں گا، جب تک اس کائنات کو چاہوں گا یہ برقرار رہے گی، اور جب میں چاہوں گا یہ کائنات ختم کر دوں۔ تو تبارک الذی بیدہ الملک، انتہائی بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں اختیار ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کیا اندازہ لگاؤ گے؟ ان سکیل تم میئر نہیں کر سکتے کہ اس کی قدرت جو ہے وہ کتنے ہارس پاور ہے، یا کتنے کیلریز ہے، اور کتنے کچھ نہیں۔ بس ایک لفظ جو ہے اس میں ہم صرف پناہ لے سکتے ہیں کہ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔
الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے پیدا کیا موت اور حیات کو، موت اور زندگی کو، لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے۔ اب دیکھیے بھائی، وہ بادشاہ ہے، اس کا ہر چیز پر اختیار ہے، ہر چیز پر قدرت ہے۔ قدرت کا ثبوت کیا ہے؟ کہ اس نے یہ زندگی اور موت کا سلسلہ بنایا ہے۔ اب زندگی جو انسان کو اللہ نے بخشی ہے، ایک ہے بخشی زندگی باقی کائنات کی، ایک ہے انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی عطا کی ہے، یہ جو زندگی اور موت کا سلسلہ ہے اس دنیا کا، اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کچھ اختیار بخش کے دے کے بھیجا ہے۔ ایک ڈیلیگیٹڈ اتھارٹی، ایک بیسٹورڈ اتھارٹی انسان کے پاس ہے اللہ کی جانب سے، اختیار۔ وہ اختیار کیا ہے؟ مرنے جینے کا اختیار نہیں ہے۔ اس دنیا میں جو بھی مل رہا ہے انسان کو، اس کا بھی اختیار اللہ نے انسان کو نہیں دیا، وہ تو اپنے پاس ہی رکھا ہے کہ رزق میں خود دوں گا، جس کو چاہوں گا دوں گا، جس کو چاہوں گا بھوکا ماروں گا، جس کو چاہوں گا زیادہ دوں گا، جس کو چاہوں گا کم دوں گا، جس کو چاہوں گا وہ بالکل کوڑا ان پڑھ بھی ہوگا، ہائی اسکول بھی پاس نہیں کیا ہوگا تو اس کو بلینئر بنا دوں گا، اور جس کو چاہوں گا وہ ڈبل پی ایچ ڈی بھی ہوگا تو اس کو بھوکا مار دوں گا۔ یہ اختیار بھی اپنے پاس۔ پھر اختیار ہے کیا اس کے پاس؟ اختیار ہے صرف ایک، خیر اور شر کو اختیار کرنے کا۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ دہر بھی پڑھیں گے، تو یہ آغاز ہے، اور سورہ دہر میں جا کر بات کھل جائے گی کہ وہاں کیا فرمایا کہ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، وہاں بھی یہ لفظ ہے نبتلیہ، یہاں کیا ہے؟ لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، یہ غائب کا صیغہ ہے، نبتلیہ، ہم اس کو آزمائیں، ایہم احسن عملا، کہ ان میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ تو یہ جو اس سلسلہ کون و مکان کے اندر، اس زندگی کے اندر، اس سلسلہ کون و مکان میں انسان کو جو زندگی عطا کی گئی ہے، یعنی زندگی کے آغاز سے لے کر اور موت تک، کیا ہے؟ ایک امتحان ہے انسان کے لیے کہ کلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، یعنی دھوئیں کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں، یعنی بادل یہاں بڑے گمبھیر نظر آتے ہیں، ذرا آپ ہوائی جہاز میں چل کے یوں جاتے ہیں معلوم ہوتا ہے اس کو پھاڑتے ہوئے آپ اس میں سے نکل گئے۔ تو انسان کی زندگی کیا ہے؟ نظر آتی ہے لیکن منٹ نہیں لگتا تو ختم ہو جاتی ہے۔ تو کلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس ضیاء خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ تو زندگی کیا ہے؟ امتحان۔ تو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے پیدا کیا حیات اور موت کا یہ سلسلہ تاکہ وہ تمہیں آزمائے۔ کیا آزمائے؟ ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ لفظی ترجمہ ہوگا ایکم احسن، تم میں سے اچھا کون ہے، عملاً، عمل کے لحاظ سے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ بالا دست ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ غفور بھی ہے۔ بار بار میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگر بخشنے والا اور ڈھانپنے والا نہ ہوتا تو we would have been nowhere۔ اگرچہ وہ بالا دست ہے، ہر چیز پر اس کا اختیار ہے، لیکن اپنے اختیار کو وہ حلم اور بردباری کے ساتھ اور ستاری و غفاری کے ساتھ ایکسرسائز کرتا ہے۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا، جس نے پیدا کیا 7 آسمانوں کو اوپر تلے، تہ بتہ۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، اور تو نہیں پائے گا رحمان کی تخلیق میں، اللہ کی تخلیق میں کوئی بھی نقص۔ فرجع البصر، تو ذرا نظر ڈال کے دیکھ، نظر اٹھا کر دیکھ، حل تری من فطور، کیا تو کوئی شگاف پاتا ہے؟ کہیں سے پھٹی ہوئی نظر آتی ہے؟ کہیں آؤٹ آف لائن ہے؟ حل تری من فطور ثم ارجع البصر،
پھر ایک دفعہ نظر لوٹا، پھر دوڑا نظر اس پر، کرتین، بار بار، 2 مرتبہ، تیسری مرتبہ، ینقلب الیک البصر، نظر لوٹ آئے گی تیرے پاس، خاسئا، ناکام ہو کر، وہو حسیر، اور تھک ہار کر۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور ہم نے ڈیکوریٹ کیا آسمان دنیا کو ستاروں سے، چراغوں سے، یعنی ستاروں سے۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ہم نے ان کو بنا دیا مارنے والا شیطانوں کو، وَآتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے ان کے لیے یعنی شیطانوں کے لیے ان کے لیے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے، آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَہنم، اور وہ لوگ کہ جو کفر کی روش اختیار کریں ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَإِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ، جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے، سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا، تو اس کو بفری ہوئی پائیں گے، یعنی آگ جو ہے اس کی بفری ہوئی ہوگی، جیسے مارنے کو دوڑ رہی ہو۔ وَإِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا، تو اس کو سنیں گے، اس کی آواز کو سنیں گے جیسے وہ بفری ہوئی ہو، وَهِيَ تَفُورُ، اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔ میں نے پہلے بھی آپ کو نوٹ کروایا تھا کہ کبھی فاؤنڈری کے پاس سے اگر آپ گزریں تو جس طرح اس میں آواز کی وہ یہ جو پھنکار ہوتی ہے آواز کی، اس کا ذرا آپ تصور کیجئے، یہ تو دنیا کی فاؤنڈریز کی وہ پھنکار ہے آگ کی، تو جہنم کی آگ کی کتنی پھنکار ہوگی، اس کا یہاں پر ذکر ہے کہ سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا، بکھری ہوئی پائیں گے، وَهِيَ تَفُورُ، اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ، گویا مارے جوش کے پھٹ جائے۔ كُلَّهَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ، ہر مرتبہ جب اس میں ایک گروہ ڈالا جائے گا جہنمیوں کا، سَأَلَهُمْ، تو ان سے پوچھے گا، خزنتها، جہنم کا داروغہ یا جہنم کے دروغے ان سے پوچھیں گے، الم یاتکم نذیر، بھئی تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا آیا نہیں تھا؟ منہ اٹھائے یہاں کیسے تم چلے آئے؟ کسی نے خبردار نہیں کیا تھا تمہیں اس جہنم کے بارے میں؟ الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے پاس خبردار کرنے والا تو آیا تھا۔ فکذبنا، پس ہم نے جھٹلا دیا، وقلنا، اور ہم نے کہا، ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے کچھ نہیں اتارا، یہ سب اپنے پاس سے باتیں بنا رہا ہے، ان انتم الا فی ضلال کبیر، بے شک تم تو بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ وقالوا، اور وہ کہیں گے، لو کنا نسمع او نعقل، اے کاش اگر ہم سنتے اور عقل سے کام لیتے، ما کنا فی اصحاب السعیر، تو ہم نہ ہوتے جہنم والوں میں شامل۔ فاعترفوا بذنبہم، فاعترفوا بذنبہم، پس وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں گے۔ فسحقا لاصحاب السعیر، تو دفع ہوں جہنم والے۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب، بے شک وہ لوگ کہ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں بن دیکھے، غیب میں رہتے ہوئے، لہم مغفرۃ و اجر کبیر، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور اجر کبیر بھی۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَهُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، تو اے لوگو چاہو تو تم اپنی باتوں کو پوشیدہ رکھو، یعنی چھپا کر کہو، او اجْهروا بِهِ، یا بلند آواز سے کہو اپنے قول کو، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ تو سینوں کے بھیدوں کا جاننے والا ہے۔ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ انسان کی جو سیکرٹ باتیں ہیں وہ کیا اسے ہی معلوم نہیں ہوں گی جس نے پیدا کیا؟ الا یعلم من خلق، کیا انسان کی خبر اسے نہیں ہوگی جس نے پیدا کیا؟
یعنی انسان کی نفسیات، انسان کی سائیکالوجی، انسان کا بیہیویئر، اس کے ویک پوائنٹس، اس کے اسٹرانگ پوائنٹس اللہ کو نہیں معلوم ہوگا، کسے معلوم ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت نازل فرمائی ہے قرآن مجید میں، یہ اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق ہے. انسان کے لیے ہدایت ہے تو اللہ کو معلوم ہے کہ اس میں یہ ہے جو ہدایات. اب جو بھی کوئی بنانے والا ادارہ ہوتا ہے کسی بھی مشینری کا، وہ اپنی بکلیٹ میں جو کچھ لکھ کے بھیجتا ہے تو انہی کے مطابق وہ رسپانسبل ہوتا ہے. وہ بتاتا ہے کہ اس میں یہ آپ احتیاط کریں، اتنے دیر کے بعد آپ اس کو آئل چینج کریں، اتنی دیر کے بعد اس کا آپ پانی چینج کریں، یہ جو سوئی ہے اس کا آپ لحاظ رکھیں کہ اس سے آگے نہ جانے پائے. اس لیے کہ وہ بنانے والے ہیں نا، تو وہ جانتے ہیں کہ وہ انہوں نے اس میں کیا رکھا ہے، کیا بنایا ہے. اور انسان کے بارے میں تو اس بات کا امکان بھی موجود ہے کہ بنانے والوں کو کچھ باتیں جو ہیں انہوں نے پہلی دفعہ تجربہ کیا ہو پتہ نہ ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس چیز کا کوئی امکان نہیں ہے. تو الا یعلم من خلق، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا فرمایا، وہو اللطیف الخبیر، اور وہ تو لطیف اور خبیر ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، اسے سب کچھ خبر ہے اور بڑا باریک بین ہے. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، وہی تھا جس نے تمہارے لیے زمین کو پست کر دیا. فامشوا فی مناکبہا، تو تم چلو اس کے کندھوں پر یعنی اس کے کناروں پر. وکلوا من رزقہ، اور اس کے رزق میں سے کھاؤ. وإلیہ النشور، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے، اسی کے حضور اکٹھے ہونا ہے. اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کیا تم آسمان والے سے نچنت ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے. فَإِذَا هِيَ تَفُورُ، کہ وہ لرزنے لگے. فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کہ وہ لرزنے لگے. ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، کیا تم آسمان والے سے نچنت ہو گئے ہو اس سے ان یرسل علیکم حاصبا، کہ وہ تم پر کنکر بھری ہوا چلا دے. فستعلمون کیف نذیر، پھر تم جان لو کہ کیسا ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے ڈرنا. مجھ سے آخر میں زیر بھی ہے، کیف نذیر، نذیری کہ کیسا ہے میرا ڈرانا جو میں نے خبردار کیا تھا. پھر تمہیں اس کی ویلیو کا اندازہ ہوگا کہ میرا ڈراوا ویسے ہی بس صرف نرا ڈراوا بھی تھا یا واقعی اٹ واز میننگ فل. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور ان سے پہلے بھی لوگوں نے جھٹلایا. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، سو دیکھ لو کیسا ہوا عذاب میرا. فکیف کان نکیری، تو پھر کیسی تھی میری پکڑ. اولم یروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، الی الطیر، پرندے کی طرف، فوقہم، اپنے اوپر، صافات و یقبضن، کہ جو پروں کو پھیلائے ہوئے اور پروں کو سکیڑے ہوئے. ما یمسکہن الا الرحمن، اور ان پرندوں کو نہیں تھامے ہوئے ہے مگر اللہ ہی. انہ بکل شیء بصیر، بے شک وہ سب کچھ دیکھنے والا ہے. امن ھذا الذی ھو جند لکم، بھلا ایسا کون ہے، ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، ایسا کون سا تمہارا لشکر ہے، ایسی کون سی تمہاری فوج ہے کہ جو تمہاری مدد کرے گی اللہ کے سوا. ان الکافرون الا فی غرور، کافر تو بہت دھوکے میں ہیں. امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ بل لجوا فی عتو النفور، بھلا اگر وہ اپنا رزق بند کر لے تو کون ہے جو تمہیں رزق دے، لیکن یہ کافر سرکشی اور نفرت میں پھنسے ہوئے. امن یمشی مکبا علی وجہہ، افمن یمشی مکبا علی وجہہ، بھلا جو شخص منہ کے بر گر پڑتا ہے، اہدا زیادہ ہدایت یافتہ ہے، امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، یا وہ کہ جو سیدھا صراط مستقیم پر چلتا ہے. قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، کہو
وہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے۔ قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑا شکر تم ادا کرتے ہو، کم ہی شکر تم ادا کرتے ہو۔ قل هو الذی ذراکم فی الارض والیہ تحشرون، کہہ دو کہ وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلایا، زمین میں آباد کیا، والیہ تحشرون، اور اسی کے حضور تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈٹائی کے ساتھ، مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ جو تم سے وعدے کرتے رہتے ہو کہ عذاب آئے گا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، کب پورا ہوا تمہارا یہ وعدہ؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قل انما العلم عند اللہ، کہہ دو کہ بے شک اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور بے شک میں تو وضاحت کے ساتھ خبردار کرنے والا ہوں۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيَّتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَٰذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ، سو جب وہ اس کو دیکھیں گے زلفتاً، کہ وہ قریب آ گئی وہ گھڑی یا وہ عذاب قریب آ گیا، سیت وجوہ الذین کفروا، تو پھر برے ہوں گے چہرے، برے ہوں گی شکلیں، بگڑ جائیں گی شکلیں ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی تھی۔ وقیل ھذا الذی کنتم بہ تدعون، اور کہا جائے گا کہ یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ قل ارأیتم، کہو کیا تم نے نہیں دیکھا، کیا تم نے دیکھا، ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، کہو کہ کیا تم نے دیکھا کہ اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے اور میرے ساتھیوں کو بھی ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرما دے، فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، تو کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ ہم تو پھر بھی اللہ کو پکارتے ہیں، وہ چاہے ہمیں موت دے دے، چاہے ہم پر رحم فرما لے، لیکن پھر جب عذاب آیا تو پھر ان کو کون بچائے گا؟ قل هو الرحمن آمنا بہ، کہو کہ وہ اللہ ہی ہے، آمنا بہ، اس پر ہم ایمان لائے، وعلیہ توکلنا، اور اسی پر ہم بھروسہ کرتے ہیں، فستعلمون من هو فی ضلال مبین، تو ان قریب تم جان لوگے کہ کون کھلی گمراہی میں تھا۔ قل ارائیتم، کہو کہ بھلا دیکھو تو، ان اصبح ماؤکم غورا، اگر اللہ تمہارا پانی گہرا کر دے، نیچے لے جائے تمہاری پانی کو، یعنی تمہارا پانی گہرا ہو جائے، فمن یاتیکم بماء معین، تو کون تمہارے لیے شیریں پانی کا چشمہ بہا کر لائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون، نون قلم کی قسم، وما یسطرون، اور اس کی جو وہ لکھتے ہیں، یعنی قلم کی قسم اور تحریر کی قسم۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، اور آپ اپنے رب کی مہربانی سے، آپ اپنے رب کی نعمت سے کوئی پاگل نہیں ہے، آپ پر کوئی جنوں کا سایہ نہیں ہے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور بے شک آپ کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے، بے شک آپ کے لیے تو نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ تو اخلاق کے بہت اونچے مرتبے پر فائز ہیں۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، پس قریب آپ بھی دیکھ لیں گے، وَيُبْصِرُونَ، اور یہ بھی دیکھ لیں گے، بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ دیوانہ کون ہے۔ آج ہی آپ کو دیوانہ کہہ رہے ہیں، لیکن قیامت کا دن آنے ہی والا ہے، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا، تم بھی دیکھ لو گے، یہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم سب میں سے دیوانہ کون تھا۔ ان ربک هو عالم بمن ضل عن سبیلہ، اب دیکھیے یہ مکی صورتوں کا ردم دیکھیے، اب یہ آخری حصہ آ گیا نا، لیکن یہ نازل کب ہوئی ہیں صورتیں؟ پہلے 4 سالوں کے اندر، جن کا ردم اور ہے۔
ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے اس کو جو اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے، وَهُوَ عَالَمٌ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی۔ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، تو جھٹلانے والوں کا کہنا مت ماننا۔ وَدُّو، وہ چاہتے ہیں، لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، کہ تم ذرا ان کی طرف جھکو تو وہ بھی فوراً جھک جائیں، تم ذرا نرمی کا مظاہرہ کرو تو وہ بھی تمہارے لیے نرم ہو جائیں۔ فَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اب یہ جھکنا کس معنی میں ہے؟ کون سا جھکنا ہے؟ کون سی نرمی ہے؟ کوئی جھگڑا جائیداد کا تھا وہاں پر؟ نہیں، نہ زن کا، نہ زمین کا، نہ زر کا۔ جھگڑا کیا تھا؟ توحید، کہ یہ جو تم اللہ تعالیٰ کو رب کہتے ہو اور باقی تمام معبودوں کی، ربوں کی نفی کر دیتے ہو، ارباب کی نفی کر دیتے ہو، تو اس سے باز آ۔ ٹھیک ہے، تم سجدہ کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے کرتے رہو، مسجد بنانی ہے مسجد بنا لو، تم نے اپنا کوئی حصہ جو ہے وہ خاص کرنا ہے کرتے رہو، لیکن خام خواہ اس کا اعلان کرتے رہنا اور ان ہمارے بتوں کا انکار نہ کرو۔ ٹھیک ہے، اللہ کی بات بھی کرتے رہو، ہم نے تمہیں 40 سال تک کبھی روکا تھا اللہ کا سجدہ کرنے سے، لیکن تم ہمارے بتوں کو سجدہ نہیں کرتے تھے، لیکن تم ان کی نفی تو نہیں کرتے تھے، نفی کرنی چھوڑ دو، کچھ کمپرومائز تک کرو۔ تو فرمایا ودو، یہ چاہتے ہیں کہ تم نرمی اختیار کرو، لو تدہنوا فیدہنون، کہ اگر تم نرمی اختیار کرو تو وہ بھی نرم ہو جائیں۔ فلا تطیع کل حلاف مہین، اور مت کہنا ماننا ایسے شخص کا جو حلاف، حلف اٹھانے والا، یعنی قسمیں کھانے والا، مہین ذلیل اوقات ہے، کمینہ ہے، حماز مشاء بنمیم، تان آمیز اشارے کرنے والا اور چغلیاں لیے پھرنے والا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین میں سے 3 کا ذکر جو ہے بطور خاص کیا گیا ہے قرآن مجید میں۔ ایک تو ہم سب کو معلوم ہے، حضور کا تایا ابو لہب، اس کے نام پر تو سورت ہے پوری، تبت یدا ابی لہب وتب۔ دوسرا بڑا دشمن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو جہل ہے، اس کا ذکر سورہ علق کے اندر آیا، پڑھیں گے انشاءاللہ ہم۔ ارایت الذی ینہی عبدا اذا صلی الی آخر سورہ، وہ اسی کا ذکر ہے۔ تیسرا بڑا دشمن جو تھا، جس کو قرآن مجید نے 2 صورتوں میں اس کی خبر لی ہے، ایک یہ سورہ قلم ہے اور دوسری آگے جا کے انشاءاللہ سورہ مدثر آئے گی، دونوں میں جس کا ذکر ہے وہ ہے ولید بن مغیرہ۔ خیال یہی ہے کہ یہ اسی کے بارے میں، یہ آیات بھی اسی کے بارے میں ہیں اور سورہ مدثر کی آیات بھی اسی کے بارے میں۔ مناع للخیر، خیر کس کو کہتے ہیں؟ مال کو۔ مناع للخیر، خیر کو روکنے والا، مال میں بخل کا مظاہرہ کرنے والا، بہت مالدار آدمی تھا، یعنی کیش جو تھا اس کے پاس سب سے زیادہ تھا مکے کے اندر اور طائف کے اندر، لیکن کنجوس تھا۔ مناع للخیر معتد اثیم، معتد حد سے بڑھنے والا، اثیم گناہگار، مال میں بخل کرنے والا اور حد سے بڑا ہوا بدکار۔ عتل بعد ذلک زنیم، سخت خو اور بدذات بھی، یعنی سخت خو تو تھا ہی تھا، ان ایڈیشن بدذات بھی تھا۔ ان کان ذا مال و بنین، اس لیے کہ وہ مال والا بھی تھا اور اولاد والا بھی تھا، اس کے پاس نرینہ اولاد بھی تھی، بیٹوں والا بھی تھا اور مالدار بھی تھا۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اس کے سامنے ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں یا تلاوت کی گئیں تو وہ کہنے لگا اساطیر الاولین، یہ پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ اب اس کی تفصیل کہ اس نے یہ کیسے کیا، اس کی تفصیل سورہ مدثر میں انشاءاللہ آئے گی۔ سنسمہ علی الخرطوم، خرطوم کہتے ہیں ہاتھی کی سونڈ کو، لیکن یہاں کیا مراد ہے؟ سونڈ کیا ہوتی ہے؟ ناک ہی کی ایکسٹینشن ہوتی ہے نا۔ سنسمہ علی الخرطوم، تو ہم اس کی ناک کو داغیں گے۔
انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، انا بلوناہم ہم نے ان کو آزمایا، کما بلونا اصحاب الجنہ جیسے ہم نے آزمایا تھا باغ والوں کو۔ اب یہ ایک واقعہ آ رہا ہے کہ ایک شخص تھا بہت نیک، اس کا ایک باغ تھا، اس کی روٹین یہ تھی کہ جب بھی پھل کاٹنے کا دن ہوتا تھا تو وہ غرباء و مساکین کو بھی دعوت دیا کرتا تھا، خود بھی اپنا حصہ لے کے آتا تھا اور وہیں پر غرباء و مساکین میں بھی بانٹا کرتا تھا۔ تو بڑے اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی تھی اس کے مال کے اندر۔ اب اس کے جب بیٹے جوان ہو گئے، وہ بوڑھا باپ فوت ہو گیا، تو وہ بیٹوں نے کہا کہ ہمارے باپ کا بھی دماغ ہی خراب تھا، محنت سارا سال ہم کریں اس کھیت پر، اس باغ پر، پانی ہم دیں، دیکھ بھال اس کی ہم کریں، اور عین جو کٹائی کے وقت جو ہے بالکل ان کو ہی غریبوں کو ہی بلا لیتا تھا۔ اس دفعہ آج ایسے کرو کہ کسی کو کان کان خبر نہ ہونے دو کہ آج ہم نے فصل کاٹنی ہے یا پھل کاٹنا، صبح سویرے منہ نیرے نکل جاؤ اور چپکے سے کاٹ کے لے آؤ، کسی کو پتہ نہیں چلے۔ ایک جو تھا بھائی ان میں سے وہ نیک تھا، وہ ان کو منع کرتا رہا۔ اب اس واقعے کی طرف اشارہ ہے، اذ اقسموا جب انہوں نے قسم کھائی، لَيَسْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ کہ وہ صبح ہوتے ہوتے اس کا میوہ کاٹ لیں گے، وَلَا يَسْتَثْنُونَ اور انشاءاللہ نہیں کہا، استثناء نہیں رکھی اس میں سے، یعنی انشاءاللہ نہیں کہا۔ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ تو ابھی وہ سو ہی رہے تھے، فطاف علیہا طائف، تو آئی اللہ کی طرف سے ایک آنے والی، یعنی آفت اللہ کی جانب سے آئی راتوں رات، من رب کا تے رب کی جانب سے، وہم نائمون کہ ابھی وہ سو ہی رہے تھے۔ فاصبحت کالصریم تو وہ سارا باغ ایسے ہو گیا جیسے کٹی ہوئی کھیتی ہو، آفت آ گئی اس پر۔